پیارے امیر اہل سنت، ہمارے یہاں پنجاب میں یہ نظام رائج ہے کہ جب دلہن کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پر قرآن رکھا جاتا ہے. تو اس میں بتائیے کیا یہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اب اللہ بہتر جانا، اگر حصول برکت کے لیے قرآن کریم رکھتے ہیں اور کوئی ایسی کوئی غیر شرعی اس میں کوئی نیتیں نہیں ہوتی، مجھے پتا نہیں، یہ شاید سنا میں نے بھی ہے، تو قرآن کریم اگر برکت کے لیے تو ہم بھی رکھتے ہیں. مسجد میں بھی لوگ چومتے ہیں، سر پہ رکھتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، تو برکت کے لیے دلہن کے سر پہ رکھنا اچھی چیز ہے. قرآن کریم کوئی حرج نہیں اس میں. یعنی کہ بھائی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ اوپر رکھ کر یوں رخصت کرتے ہیں، سائے میں رکھ کے، سائے میں رکھ کے گھر سے اس کو سبحان اللہ. مطلب اچھا ہی، مطلب اچھا انداز ہے. قرآن کریم ہی تو رکھا ہے نا. الحمدللہ. تو اس پر اگر کچھ اور رہنمائی یوں ارشاد فرما دیں کہ جیسے بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو قرآن کا یہ مقصد نہیں ہے، قرآن کا مقصد تو تھا کہ اس کو پڑھا جاتا، اسے سمجھا جاتا اور اس پر عمل کیا جاتا، تو یہ اس کے مقصد میں سے ہے. تو ایک تو یہ، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید میں تو خود موجود ہے کہ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی ہر اعتبار سے برکت والی ہے. فقہا نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن ہو تو اس میں بھی برکتیں آتی ہیں اور مسلمان ہمیشہ اس سے برکتیں حاصل کرتے رہے. ایک اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا. دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک اچھا کام ہے، بھلائی والا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر اسی کو کوئی یوں پیش نظر رکھ کر کہے کہ جی اس کے ساتھ جو ہے وہ بے پردہ عورتیں بھی قریب میں موجود ہوتی ہیں، یا وہاں پر کچھ دیر پہلے گانے چلے ہوتے ہیں، یا آتش بازی وغیرہ یہ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں، خرافات ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اور بس جو ہے نا وہ دلہن کو رخصت کر کے سائے کے اندر اپنے دل کو منا لیے کہ ٹھیک ہے ہم قرآن کے سائے کے اندر دلہن کو رخصت کر رہے ہیں یا اس کے سر پہ قرآن پاک رکھ رہے ہیں. تو اس طرح کے جو گفتگو کرتے ہیں اور اس انداز میں پھر اس کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے کچھ رہنمائی آپ ارشاد فرما دیں. دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم ہر طرح سے باعث سے برکت ہے. اس کو دیکھنا، اس کو چھونا، یہ بھی برکت والا ہے. اور اس کو چومنا حضرت فاروق اعظم وغیرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے، کہ اس کو چومتے تھے قرآن کریم کو. تو آنکھوں سے کوئی لگائے تو سر پہ رکھے، سینے سے لگائے، تو یہ سب کیا ایک احترام کے انداز ہے جو مسلمانوں میں رائج ہے اور پرانے رائج ہے. اب کوئی مزید بھی احترام کا طریقہ نکلتا ہے تو شریعت کے خلاف نہیں ہے، تو روکا اس سے بھی جائے گا نہیں، درست ہوگا. تو یوں مطلب قرآن کریم میں ہے تو برکت، شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یہ بھی ہے. اور بے شک اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کو عمل بھی اس پہ کرنا چاہیے، اس سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو ہے ہمارا قرآن کریم تو رہنما ہے. تاہم اگر کوئی چومتا ہے، اب میں سمجھو کہ کوئی پڑھنا نہیں جانتا، ان پڑھ ہے بیچارہ، کوشش کرتا نہیں پڑھ پاتا، تو اب کیا اس کو مجبور کریں گے کہ پہلے پڑھنا سیکھ، پہلے عمل پورا بعمل ہو جائے، اب اٹھا کے سر پہ رکھ، یہ تو نہیں کہا جائے گا ذرا. تو اگر کوئی نہیں بھی پڑھنا یا پڑھنا جانتا بھی ہے، نہیں پڑھتا، غفلت کرتا ہے، تب بھی وہ قرآن کریم سے دوسرا جو برکتیں لینے کا انداز ہے، اس سے منع تو نہیں کیا جائے گا. کچھ کوئی بھی نہیں بول سکتا اس کو. صحیح العقل جو ہوگا تو کیسے بولے گا کہ اب اس کو چھونا نہیں، میں دیکھنا بھی نہیں تو عمل نہیں کرتا، آنکھیں بند کر لے. قرآن کریم کو دیکھنا بھی تو ثواب کا کام ہے. تو یہ مطلب اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے. اب رہا یہ کہ دلہن کو رخصت کرتے وقت قرآن کریم کے سائے میں اس کو رخصت کرنا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایک اچھا ہی کام ہے. اب رہا کہ اگر معاذ اللہ وہاں کوئی ڈھول ڈھمک کے بج رہے ہیں، تو یہ تو عام طور پہ مسلمان ایسے موقع پر تو احترام کرتا گیا، اذان بھی ہوتی ہے تو اس طرح کی چیزوں کو بند کر دیتے ہیں. تو میں نے تو کہا کہ میرے لیے نئی چیز ہے، میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن کام اچھا ہی ہے. تو واقعی اس میں اگر کوئی معاذ اللہ میوزک کا سلسلہ ہے، ڈھول بج رہے، تو یہ تو بند کرنا چاہیے احترام کے لیے بھی، اور یہ ایسا بند کرنا چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا چاہیے کہ تو ہیں گناہ کے کام. چاہے خوشی کے موقع پر آپ ڈھول بجائیں یا غم کے موقع پر، ہے تو گناہ کا کام، یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح بے پردگی یہ تو نہیں ہونی چاہیے، چاہے شادی میں ہو یا موت میت میں ہو. تو جو مطلب وہاں اس وقت گناہ ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ تو واقعی اس کی تو مذمت کی جائے گی. لیکن آپ کوئی بے پردہ عورت ہے وہاں بالفرض، کچھ مرد بھی ہیں،
تو اب قرآن کریم اگر کسی دلہن کے سر سے گزارا گیا تو اس پر کیا اس کو ناجائز کہیں گے؟ مثال کے طور پر کہ کوئی لوگ اپنے گناہ کے کام میں مشغول ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا مطلب آپ گناہ گار ہو جائیں گے؟ مسجد کے پاس ڈھول بجتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں، مسجد کی دکانیں کرائے کی ہوتی ہے، میوزک چل رہے ہوتے ہیں، تو اب کیا ایسی حالت میں مسجد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی؟ روک دیا جائے گا کہ نہیں نماز مت پڑھو، پہلے اس کو بند کرو؟ تو واقعی اس کو بند ہونا چاہیے اور مستقل بند ہونا چاہیے، نہ کہ نماز کے لیے، نہ کہ قرآن کے احترام کے لیے، بند ہونا ہی چاہیے۔ لیکن اب ہر گھر میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، گانے بج رہے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں تشریف فرما ہوتا ہے، تو یہ تھوڑی کہا جائے گا قرآن کریم یہاں مت رکھو۔ گھر میں قرآن شریف تو ہوتا ہے، تو گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں، غلط ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا نا کہ اب یہ قرآن کریم کیوں رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم جو تشریف فرما ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اس گھر سے گناہ رخصت ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کو رخصت کرنا، اس کے کیا معنی؟ سینے میں قرآن ہوتا ہے حافظ قرآن کے، تو ظاہر اس کو یاد ہے پورا قرآن کریم، تو اب یہاں گانے بجتے ہو، حافظ صاحب کے لیے حکم ہے، وہاں سے گزرے کہ نہیں گزرے؟ نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائے کہ نہ جائے؟ وہ عالم دین حافظ صاحب بھی ہیں، وہ ایسی جگہ پر وعظ فرمائیں یا نہ فرمائیں کہ جہاں مطلب اس طرح کے گناہوں کے معاملات ہوں۔ بے پردہ بھی غلط ہے جو کر رہی ہے، جس نے داڑھی منڈائی ہوئی ہے غلطی پر وہ بھی ہے، بے نمازی بیٹھا ہوا ہے غلطی پر تو وہ بھی ہے، کوئی چور اچکا گھس گیا ہے غلطی پر تو وہ بھی ہے۔ تو ویسے موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے یا نہیں؟ ہاں جہاں منع ہے تو اس کی سرحد موجود ہے کہ بھئی جہاں گندگی ہے، جس کو مواضع نجاست بولتے ہیں، گندگی ڈالنے کی جگہ جو ہے وہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جائے گا، تلاوت نہیں کی جائے گی، درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، یہ ممانعتیں موجود ہیں، تو بے شک وہاں نہیں پڑھیں گے، لیکن ان جگہوں پر تو ہر جگہ اس وقت تو گناہ ہی گناہ ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ برائیاں دور ہوں گی۔ ہم لوگ بیان کر ہی رہے ہوتے ہیں، اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، نہ جانے کہاں کا مدنی چینل چل رہا ہوگا، بے پردہ عورتیں بھی کھی کر کے ہنس رہی ہوں گی، ایک آدھ کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا، سن بھی رہا ہوگا، تو سب ہو رہا ہوگا۔ تو اب اس کے لیے ظاہر نیکی کی دعوت، تبلیغ دین کا سلسلہ ہم روک دیں، کیا کریں؟ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا، آیتیں پڑھتے ہی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایک قرآن شریف کے سائے میں نکالتے ہیں، اس کو روکنا کوئی تک بنتی نہیں ہے اس کی۔ اسی اچھے کام کی برکت سے انشاءاللہ مصیبتیں بھی دور ہوں گی، اور گناہ سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے، انشاءاللہ یہ بھی دور ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔